اچھا برہان بھائی، عامل میں اور نجومی میں جی فرق کیا ہے؟ ہماری جو عام نیشن ہے، ہمارے عام لوگ ہیں، جادو اور نظر بد میں فرق نہیں کر پاتے۔ دو سوال ہیں کہ عامل اور نجومی، جی نظر بد اور جادو، ان میں فرق کیا ہے؟ بیسیکلی دیکھیں، عامل جو ہے اور نجومی، جو عامل ہے یہ اس کو آپ فرسٹ پہ رکھیں، جو نجومی ہے اس کو آپ سیکنڈ پہ رکھیں۔ پاور کے حساب سے دیکھا جائے، نالج کے حساب سے دیکھا جائے تو عامل جو ہے یہ جو اس لائن میں آنے کے جو اس لائن کا بندہ ہے یا اس ٹاپک کو چھیڑنے والا ہے یا جو یہ پیرانارمل جاننے والا ہے یا کچھ تھوڑی بہت نالج رکھتا ہے، تو میرے حساب سے جو عامل ہے وہ تھوڑی اوپر کی چیز ہے، کیونکہ اس کے پاس انرجی ہوتی ہے، اس کے پاس انرجی کے ساتھ کھیلنے کی طاقت ہوتی ہے، کسی نے انرجی کو قابو کی ہوتا ہے، کسی کو انرجی نے قابو کی ہوتا ہے، اور کوئی عامل ایسے ہوتے ہیں جو مطلب روحانیت والے ہوتے ہیں، جنہوں نے نوری عملیات کی ہوتی ہیں۔ ابھی یہاں پہ جو نظام چلتا ہے نا دنیا میں روحانیت کا، اس میں فیض چلتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد عملیات کے زور پہ چلتا ہے، اس کے بعد پھر طہارت کے حساب سے بھی چلتا ہے۔ مطلب ایک بندہ مسلمان ہے، مسلمان اور مومن میں فرق ہوتا ہے۔ مسلمان وہ ہے جو خود کو پاک صاف رکھتا ہے اور کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، چھوٹا موٹا مطلب کبھی کبھار اس سے چھوٹ بھی ہو جاتی ہے، غلطیاں بھی ہوتی ہیں، کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں، یہ مسلمان ہے۔ اس کے بعد پھر آتا ہے مومن۔ مومن وہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کا پابند ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پھر فیض آتا ہے۔ پھر فیض کا ہوتا ہے ہمارا جو میرا نظام چل رہا ہے یا میرا سلسلہ جو چل رہا ہے۔ میں جب شروع میں اس لائن میں جب میڈیا پہ آیا تھا، اس وقت میرے پیچھے فیض نہیں تھا، اوکے، میں لوگوں کا علاج کرتا، اس وقت میرے پاس میں جنات سے کام لیتا تھا۔ پھر اس کے بعد میں عملیات جو کھل کے عملیات کرتے ہیں، جس طرح احمد البونی نے لکھا تھا شمس المعارف میں، تو شمس المعارف بھی میرے ہاتھوں میں رہی ہے، بہت کھل کے میں نے اس کو استعمال اچھا کیا۔ ہم نے یہ سنا ہے یا میں نے جتنا پڑھا ہے کہ شمس المعارف کو استعمال کرنے والے یا پڑھنے والے بہت سے لوگ یا تو غائب ہو گئے یا جو ہے وہ پاگل ہو گئے، تو اس میں کتنی حقیقت ہے؟ یہ اس میں شک کوئی نہیں، یہ حقیقت ہے، اس کو بھی چھیڑتے ہیں۔ تو اس کے پیچھے پھر جو روحانیت میں آنا ہے، اس کے پیچھے فیض ہوتا ہے۔ تو میرا بتانے کا مقصد یہ ہے، وہ بندہ کامیاب ہے جس کے پیچھے فیض ہے، یا جس کے پیچھے مرشد کا ہاتھ ہے، یا جس کے پیچھے استاد کامل ہے۔ کیونکہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث کیا گیا نا، تو اس وقت جو مکہ تھا یا اہل مکہ تھے، یا جو بنو ہاشم تھے، یا جو قریش تھے، اہل قریش تھے، یا جو بنو امیہ تھے، جو بھی لوگ تھے وہاں پہ، جتنے بھی قبائل تھے، وہ عبادت بھی کرتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، ذکر اذکار بھی کرتے تھے، قربانی بھی کرتے تھے، کعبے کا طواف بھی کرتے تھے، حتیٰ کہ ابو جہل جیسا انسان بھی کعبے کی حفاظت کرتا تھا، روایات میں ملتا ہے۔ اوکے، لیکن ان کا کیا مسئلہ تھا؟ اللہ کو مانتے تھے، اللہ کو تو شیطان بھی مانتا ہے، اللہ کی وحدانیت کا تو شیطان بھی پابند ہے۔ وہ تو کہتا ہے سجدہ کروں گا، اگر کہنا ہے تو فرمان صرف تیرا مانوں گا، آدم کو سجدہ نہیں کروں گا۔ میں اس کو آدم کو سجدے کی لائق ہی نہیں سمجھتا، کیونکہ میں تجھے ہی رب مانتا ہوں، تیرے علاوہ کوئی طاقت اور ہو ہی نہیں سکتی کائنات کو چلانے۔ اس بات کا تو شیطان بھی پابند ہے۔ لیکن کیوں دھتکارا گیا؟ کیونکہ اس نے پیچھے جو فیض تھا، یا پیچھے جو کامل مرشد تھا، یا جو اللہ پاک نے جو نظام بنایا تھا، اس کو ماننے سے انکار کر دیا۔ ہمارے ہاں یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ایک ٹاپک آپ نوٹ کر سکتے ہیں کہ آج کل کے زمانے میں، آج کل ہمارے نوجوان طبقہ، لڑکے لڑکیاں معاشرے میں، گھروں میں مائیں بہنیں ماری ماری پھر رہی ہیں، در بدر، کوئی ڈپریشن، کوئی انزائٹی، کوئی ٹینشن، ہر بندہ مریض ہے، ہر بندے کو کسی کو منزل نہیں مل رہی، کوئی اپنے مقصد میں ناکام ہو رہا ہے، کسی نے ڈگریاں ہاتھوں میں پکڑی ہوئی ہیں، کام نہیں مل رہا، افراتفری کا عالم ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے میں نے کیا کرنا ہے، کہاں جانا ہے، کس طرف جانا ہے، کیا کروں، بس یہی سوچتے ہیں کیا کروں۔ تو بیسیکلی ٹاپک جو تھا وہ آپ نے نجومی اور عامل کا چھیڑا تھا، لیکن میں یہ تھوڑا اگزامپل دے کے بیان کر رہا ہوں۔ جی، تو افراتفری کا عالم ہے، مطلب بندے کو پتہ ہی نہیں ہے میں نے کیا کرنا ہے، ٹینشن، انزائٹی میں چلا جاتا ہے۔ پھر کیا کرتے ہیں ہم؟ پھر جاتے ہیں ہم عاملوں کے پاس، ابھی آپ کا ٹاپک آیا ہے۔ ہاں جی، پھر ہم جاتے ہیں نجومیوں کے پاس کہ ہمیں یہ بتا دیں، ہمیں یہ بتا دیں۔ عامل
آج کل کے زمانے میں چیلنج کر کے کہتا ہوں، آپ 1000 عامل جمع کریں نا، اس میں 999 عامل فیک نکلتے ہیں یا بلیک میجک والے ہوتے ہیں۔ اوکے، اس کے ساتھ آپ نجومی عامل جو ہے یہ اوپر کی چیز ہے، کیونکہ ان کے پاس جنات ہوتے ہیں، ان کے پاس انرجی کے ساتھ کھیلنے کی طاقت ہوتی ہے، ان کے پاس یہ طاقت ہوتی ہے جنات کے ذریعے کسی بھی بندے کا بایو ڈاٹا نکال لیتے ہیں، اوکے، کیونکہ جنات کو اللہ نے یہ پاور دی ہے، پھر یہ جنات کے ساتھ ایگریمنٹ کر کے جو بھی ہے یہ ایک الگ ٹاپک ہے، جنات کے ذریعے پھر یہ معلومات لیتے ہیں جو نجومی ستارے اور زائچہ بنا کے دیکھتے ہیں۔ صحیح، اس کے ساتھ ہم آ جاتے ہیں نجومی پہ۔ تو نجومی جو ہے یہ بیسیکلی علم نجوم ایک بہت لمبی چیز ہے۔ یہ شروع میں عطا ہوا تھا حضرت ادریس علیہ السلام کو۔ اچھا، حضرت ادریس علیہ السلام کا میرے خیال میں نبوت کے حساب سے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد چوتھا یا پانچواں نمبر ہے۔ ان کا نام میرے خیال میں اخنو بھی کہا جاتا ہے۔ بک آف انوف بھی انہی کے انہی کے منسوب ساتھ ہے۔ منصوبے، بہت پرانی چیزیں۔ اور پھر یہاں پہ میں آپ کو انٹرسٹنگ ٹاپک دیتا چلوں، یہ جو اہرام مصر ہیں جن کو پیرامڈس آف ایجپٹ بھی کہا جاتا ہے، یس یس، تو یہ حضرت ادریس علیہ السلام سے پہلے کے ہیں۔ اچھا، تو لوگ کہتے ہیں یہ 3000 سال پرانے ہیں، یہ ان کو ابھی 3500 سال ہوئے ہیں، تو یہ ڈاکومنٹری آپ کو ملتی ہیں نیٹ پہ، یوٹیوب پہ، تو یہ ساری فیک ہیں۔ وہ جو جیوش ہیں یا جو اہل مصر ہے وہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ ان کی اصل مطلب ہے جو اصل ان کی ریالٹی وہ کھل کے سامنے آئے۔ اچھا اچھا اچھا، تو یہ آپ اگر کوئی پیرا نارمل کا بندہ آپ کو مل جائے یا کوئی اس طرح کا اس لائن کو چھیڑنے والا بندہ آپ کو مل جائے، یا جو بندہ ریالٹی جانتا ہے وہ ایکسپوز نہیں کرے گا، بس میرے منہ پہ آ گیا تو میں نے کھول دیا ہے۔ اچھا اچھا، تو یہ حضرت ادریس علیہ السلام سے بھی پہلے کے ہیں، حتیٰ کہ حضرت نوح علیہ السلام سے بھی پہلے کے ہیں۔ جب طوفان نوح آیا تھا تو ان کے اوپر سے گزر گیا تھا، اوکے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر حضرت ادریس علیہ السلام کو یہ نالج ملا تھا، علم نجوم، علم نجوم، ستاروں کی کنڈیشن سے پتہ چل جاتا تھا کہ فلاں بندے کی کیا کنڈیشن، اوکے، فلاں بندے نے کیا کچھ کیا ہے اور کیا کچھ کرے گا، حتیٰ کہ پاسٹ بھی پتہ چل جاتا تھا اور فیوچر بھی پتہ چل جاتا تھا۔ ستاروں کی کنڈیشن، وہ سورۃ رحمان میں ہے نا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے یہ جو زمین آسمان ہے یا جو جنات ہے جو انسان ہے، ان سب چیزوں کو کوئی کھیل تماشے کے لیے نہیں پیدا کیا، ہر چیز کا ایک مقصد ہے۔ اگر اللہ نے زمین کے ساتھ پانی 70% پانی رکھا ہے، 30% خشکی رکھی ہے، تو اس کا بھی کوئی مقصد ہے، کوئی وجہ ہے۔ اگر اللہ نے زمین پہ ایٹماسفیئر کی ایک لیئر رکھی ہے، اس کی ایک حد رکھی ہے، اس کے اوپر خلا رکھی ہے، تو اس کا بھی ایک